السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف حیات المسلمین کا آج کا جو سبق ہے وہ آمدنی اور خرچ کے بارے میں شریعت کی تعلیمات کیا ہیں اس کے بارے میں ہے۔ یہ ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، مال کمانا اور مال خرچ کرنا۔ اس میں ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو کے چلیں گے تو پھر یہ ہمارا کام عبادت بھی بن جائے گا۔ حضرت پہلی حدیث لے کے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قدم، قیامت کے دن انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ قبر میں 3 سوال ہیں اور میدان محشر کے 5 سوال ہیں۔ ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال یہ ہیں کہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ جو مال ہے یہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ باقی 3 سوال، اور یہ کل 5 سوال ہیں نا، تو ایک سوال ہے وعن شبابہ فیما افنا فیما ابلا، کہ جوانی کس چیز میں پرانی کی ہے، کہاں خرچ کر کے آیا ہو۔ اور ایک سوال ہوگا عمر کے بارے میں کہ زندگی جو ہے وہ کس کام میں خرچ کر کے گئے ہو۔ حالانکہ جوانی بھی زندگی کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن باقی زندگی کا سوال الگ ہوگا اور جوانی کا سوال اللہ تعالیٰ الگ فرمائیں گے۔ اور ایک 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو تمہارے پاس علم تھا اس علم پہ کتنا تم نے عمل کیا ہے۔ تو جب مال کمانے کا بھی اللہ کو حساب دینا ہے اور مال خرچ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، تو جیسے نماز میں ہم اللہ کے حکام کے پابند ہوتے ہیں، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھتے، وقت سے نماز کو مؤخر نہیں کرتے، اور جدھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جتنے سجدے کہا گئے ہیں اتنے سجدے کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے کمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں۔ حدیث کی کتابیں آپ لے لیجئے، فقہ کی کتابیں آپ لے لیجئے، ان کتابوں میں عبادات کا حصہ جو ہے وہ تھوڑا ہے، اور زیادہ حصہ جو ہے وہ زندگی کے باقی معاملات کا ہے۔ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی فرمان لگے کہ مجھے کسی عیسائی نے کہا کہ مجھے تو سارے مذاہب جو ہیں وہ یکساں نظر آتے ہیں، سارے عبادت کی باتیں کرتے ہیں، چند رسوم کی باتیں کرتے ہیں اور چند اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں۔ تو فرمان لگے کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ آپ نے کبھی اسلامی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہیں، ورنہ آپ ہماری حدیث کی کتابیں پڑھیں تو اس میں عبادت کا حصہ تھوڑا سا ہوگا اور زندگی کے باقی معاملات سے متعلق جو احادیث ہیں اس کا حصہ زیادہ ہوگا۔ فقہ کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں عبادت کا حصہ ایک تھوڑا سا ہوتا ہے، اور باقی ساری فقہ جو ہے وہ زندگی کے اجتماعی مسائل سے متعلق ہے اور کاروبار سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی فرمان لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ اسلام، مسلمانوں کی تاریخ اور عیسائیت کی تاریخ جو ہے یہ متضاد ہیں دونوں۔ عیسائیوں نے اس وقت ترقی کی ہے جب انہوں نے اپنا دین چھوڑا ہے، کیونکہ ان کا دین جعلی دین تھا، وہ زندگی کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا۔ سیاست بھی رہے، دین بھی رہے، کاروبار بھی رہے، دین بھی رہے، یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے دین اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا اپنے مذہب کو، اور زندگی کو مذہب سے بالکل الگ کر دیا، اپنے گھریلو زندگی کو الگ کر لیا، کاروبار کو الگ کر لیا، سیاست کو الگ کر لیا، اقتدار کو الگ کر لیا دین سے، اور اس طریقے سے عدالتوں کو الگ کر لیا انہوں نے۔
اور مسلمانوں کے زوال کا دور اس وقت شروع ہوا ہے جب انہوں نے دین چھوڑا ہے۔ تو اسلام کا مزاج اور ہے، اور پچھلے جو ادیان ہیں وہ صحیح محفوظ نہیں ہیں۔ جب وہ صحیح محفوظ تھے تو وہ بھی اسلام کی طرح تھے، گو ابھی مکمل نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے احکامات تھے، ان میں وہ تاثیر تھی، لیکن اب وہ بات ان میں نہیں رہی، اس لیے مزاج کا بہت فرق ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ احکام شرع کے پابند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد فریضہ، کہ حلال مال طلب کرنا اور کمانا یہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے فرائض کے بعد یہ فرض ہے۔ دوسرے فرائض کون سے ہیں؟ نماز ہے، تو ایسا کمانا جس کے ذریعے سے نماز ضائع ہو جائے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طریقے سے علم دین حاصل کرنا یہ فرائض میں سے ہے۔ کوئی کمائی میں اتنا زیادہ لگ گیا ہے کہ علم دین جتنا ضروری حاصل کرنا ضروری ہے اتنا علم دین حاصل نہیں کر پاتا، تو وہ آدمی حد سے تجاوز کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کمائی کرنا اور یہ دین ضرور ہے، اللہ کی عبادت ضرور ہے، فریضہ ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے دوسرے جو فرائض ہیں وہ پہلے ہیں اور یہ اس کے بعد میں ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر دین صرف سیکھنے سے نہیں آتا، بلکہ دین صحبت سے آتا ہے، دین ماحول سے آتا ہے۔ تو دین اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے نیک ماحول کے اندر جانا، نیک صحبت کے اندر جانا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کمائی کے اندر اتنا زیادہ لگ گیا ہے کاروبار کے اندر کہ پورے ہفتے میں کبھی اس کو موقع ہی نہیں ملتا نیک صحبت میں جانے کا، نیک ماحول میں جانے کا، تو یہ آدمی جو ہے یہ حد سے تجاوز کر رہا ہے اور یہ اللہ کا فریضہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا۔ تو پہلے یہ ہے کہ اللہ کے دوسرے حکام پورے کیے جائیں، پھر کمائی کا جو فریضہ ہے پھر اس پہ انشاءاللہ اجر جو ہے وہ فرض پہ جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث قدسی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ میرے قرب کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جس سے میرا قرب زیادہ ملتا ہے وہ میرے فرائض ہیں۔ جب انسان صحیح طریقے سے کاروبار کے اندر لگتا ہے، کمائی کے اندر لگتا ہے، کسب مال کے اندر لگتا ہے تو اور صحیح طریقے سے لگتا ہے تو اس وقت وہ فرض ادا کر رہا ہوتا ہے اور اس کو نوافل سے زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہے تو وہ فریضہ ادا کر رہا ہے اور فرض کی ادائیگی کا اجر اس کو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو مل رہا ہے، اس کو اجر مل رہا ہے۔ اور کمائی میں حرام ذرائع اختیار نہ کرے، جیسے رشوت ہے۔ رشوت کو بھی لوگوں نے کیا ہے کھیل بنایا ہوا ہے اور اس کے مختلف نام رکھ لیے ہیں۔ دیکھیے نام بدلنے سے شے کی حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک شخص کو عامل بنا کے بھیجا تھا۔ جو اس زمانے میں زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے تو وہ جاتے تھے، اس وقت جو مال ہوتا تھا وہ جانوروں کی شکل میں زیادہ ہوتا تھا، تو جانوروں کی گنتی کرتے تھے، حساب لگاتے تھے، بتاتے تھے کہ اتنا آپ کا مال بنتا ہے، وہ مال دے دیا کرتے تھے، یہ لے کے آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک صاحب اسی طریقے سے عامل بن کے گئے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو واپس آ کے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو قسم کا مال سامنے کیا آپ کے۔ ایک کہا کہ یہ تو وہ زکوٰۃ کا مال ہے جس کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا، اور یہ جو مال ہے یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی، غصہ آیا، اور موقع پہ غصہ آنا اور طریقے سے غصے کا اظہار کرنا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ بھی اخلاق کا ہی حصہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں فرمایا کہ یہ اپنی والدہ کے گھر بیٹھ جاتا، اپنے والد کے گھر میں بیٹھا رہتا اور یہ عہدہ اس کو نہ ملتا، پھر دیکھتے کہ اس کے پاس کتنے ہدیے آتے ہیں۔ تو گویا حضرت صاحب نے وضاحت فرما دی کہ جو ہدیہ عہدے کی وجہ سے آ رہا ہے وہ رشوت ہوتا ہے، اور جو ہدیہ ایسا ہے کہ عہدے پہ نہ بھی ہوتا تب بھی آنا تھا، جیسے شادی ہے تو برادری والے آ کے ہدیہ دے رہے ہیں یا دوست ہدیہ دے رہے ہیں، تو یہ آدمی عہدے پہ نہ بھی ہوتا تب بھی انہوں نے ہدیہ دینا تھا۔ تو جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف سے ہدیہ ملنا ہی ملنا تھا وہ ہدیہ تو رشوت نہیں ہے، لیکن جو باقی ہدیہ عہدے کی وجہ سے ہے
وہ رشوت ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے ملاوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، یہ سب حرام کے ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے محفوظ فرمائے۔ اور جب مال آ جائے تو پھر مال کو خرچ کرنا، اس میں بھی انسان جو ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مال کا مالک ہے اس لیے جس طرح چاہے خرچ کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مال خرچ کرنے میں بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہے۔ ایک حدیث ہے، بہت اہم ترین حدیث ہے، اور وہ سنیے اور اس کو سینے پہ نقش کر لیجئے، اپنے دماغ میں نقش کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا حاصل کرنے والے جو ہے نا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، اور چاروں کے حالات مختلف ہیں۔ ایک بندہ فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور اس کو علم بھی دیا ہے۔ تو میرے تاجر بھائیوں، اپنے بچوں کو جہاں اور کچھ پڑھاتے ہیں علم دین بھی پڑھا لیا کریں، کاروبار کے مسائل بھی پڑھا لیا کریں، اور جہاں آپ پڑھانے کے لیے بچوں کو بھیج رہے ہیں بہت بھاری بھاری فیسوں سے بھیج رہے ہیں، آپ ہمارے پاس بھیجیں تو ہم فیس بھی نہیں دیں گے، پانی پونی بھی پلائیں گے ان کو انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وہ اس مال میں اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اس کے اندر تقوی بھی ہے۔ مال، علم، تقوی، 3 چیزیں اس کے پاس ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وَيَصِلُ رَحْمَهُ، اور صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، وَيَعْمَلُ لِلَّهِ بِحَقِّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ بھی اس میں ادا کرتا ہے۔ بہت سارے دینی کام ایسے ہیں جو مال کے ذریعے سے چلتے ہیں، مساجد ہماری آباد ہیں وہ مال کے ذریعے سے آباد ہیں، بہت سارے دینی کام اس کے ذریعے سے آباد ہیں۔ تو اب ذرا سن لیجئے کہ یہ یعنی پہلا آدمی جس کی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے تو وہ دوبارہ سن لیجئے، اس کی صفات دوبارہ سن لیں کہ ایسا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، علم دیا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، تقوی بھی اس کے اندر پیدا ہوا ہے۔ علم آتا ہے استادوں سے، تقوی آتا ہے نیک صحبت اور نیک ماحول سے، یعنی اس نے کمانا بھی سیکھا، علم بھی سیکھا، تقوی بھی اپنے اندر پیدا کیا۔ اب وہ مال میں کیسے تصرف کرتا ہے یہ الفاظ سنیے، صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ آدمی جو ہے یہ مالداروں میں سے، مال کمانے والوں میں سے سب سے اونچے درجے پہ۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو نہیں دیا، لیکن وہ پہلے قسم کا جو آدمی ہے، متقی، پرہیزگار، مالدار، اس کو دیکھ دیکھ کے کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی طریقے سے مال خرچ کرتا۔ فرمایا کہ اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ پہلا آدمی اور یہ دوسرا آدمی دونوں ایک ہی درجے کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو علم نہیں دیا، تو وہ مال میں بے وقوفیاں کرتا ہے، یخبط، خبط کرتا ہے اپنے مال میں بغیر علم کے۔ جاہل آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں مال کیسے خرچ کرنا ہے، تو وہ خبط سے کام لیتا ہے، بے وقوفیوں سے کام لیتا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتا نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، اور اللہ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ وغیرہ جو اللہ کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ فرمایا کہ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ آدمی جو ہے یہ مرتبے کے اعتبار سے سب سے خبیث ترین انسان ہے۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، وہ تیسرے آدمی کو دیکھ دیکھ کے کہتا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تھا تو میں بھی ایسی عیاشیاں کرتا، ایسے مال اڑاتا اور فضول خرچیاں کرتا اس طریقے سے۔ تو فرمایا کہ یہ اور تیسرا آدمی، یہ دونوں جو ہیں وہ مرتبے کے اعتبار سے برابر ہیں، یہ اپنی نیت کی وجہ سے جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا جو برا آدمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے آدمی بیان فرمائے۔
یاد رکھیے شریعت نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں، شریعت نے مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں شریعت کی حدود کی رعایت نہ کی جائے، اس سے منع کیا ہے۔ تو جیسے مال بغیر علم کے مال حاصل کرے تو وہ ٹھیک نہیں، عبادت کرے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ جو انسان عبادت کرتا ہے اور علم کے بغیر عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت زیادہ تر بدعت بن جاتی ہے، اور بدعت جو ہے وہ بہت سخت گناہ ہوا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مال کمانے سے منع نہیں فرمایا، یہ مال وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فضل سے تعبیر فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو جمعے کے دن ہمیں منع کر دیا گیا جب اذان ہو جائے تو کاروبار نہ کرو، اور جب نماز پوری ہو جائے فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، جب نماز ہو جائے تو پھر جاؤ مسجد سے باہر، وابتغوا من فضل اللہ، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک رحمتک، کہ اللہ آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو مسجد میں آ کے اللہ کی رحمت لینی ہوتی ہے نا، اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ باہر جب نکلتے ہیں تو پھر کمائی کرنی ہوتی ہے، مال کمانا ہوتا ہے، تو مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اگر صحیح طریقے سے حاصل کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک آدمی ہو اور حلال کا مال ہو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، نیک مال ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ مال کی انسان کو فضول نہیں اڑانا چاہیے۔ فرمایا لیاتین علی الناس زمان لا ينفع فیہا الا الدینار والدرہم، فرمایا مال کو فضول نہیں اڑانا چاہیے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپے پیسے کے سوا کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی۔ پھر آج کے دور میں بھی یہی ہے، کوئی کام جو ہے نا وہ پیسے کے بغیر نہیں بنتا، ہر کام کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب پیسہ اتنی مفید چیز ہے ہماری زندگی کے لیے، اتنی اہم ترین چیز ہے، تو پھر اس کو ضائع کرنا جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، غلط طریقے سے کمانا بھی ٹھیک نہیں، اور اس کو ضائع کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری تابعین تبع تابعین میں سے ہیں اور بڑے اونچے درجے کے محدثین میں سے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے یعنی تابعین اور صحابہ، ان کے زمانے میں مال کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور بغیر مال کے رہنا پسند کرتے تھے لوگ زیادہ۔ فرمایا لیکن آج کا دور جو ہے نا، آج کے دور میں حلال کا مال آدمی کے پاس ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ آج ہم جو عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں نا تو اس مال کی وجہ سے رہ رہے ہیں، اور اگر یہ ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو لوگ ہمیں ٹیشو پیپر بنا دیتے، ٹیشو پیپر کی طرح ہمیں استعمال کرتے لوگ۔ آج ہم جو بڑے احترام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں ہمارے مال کا بھی بہت زیادہ دخل ہے۔ اور پھر حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو حلال کا مال ہوتا ہے نا تو اس میں فضول خرچی نہیں ہو سکتی، اس لیے انسان کو فضول خرچی سے بہت بچنا چاہیے۔ اور کمائی کے لیے کمائی میں انسان کو عار نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ایک خاص معیار تک تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ اسی معیار کے مطابق روزگار تلاش کرتے ہیں، اس معیار کے مطابق ملتا نہیں ہے۔ انسان کو عار نہیں کرنا چاہیے، اگر کہیں برگر کی چھوٹی سی ریڑھی لگا کے کھڑا ہونا پڑ جائے اور کام چلتا ہو تو وہ بھی چلا لینا چاہیے، اور ایک پتیلا بریانی کا بنا کے وہ کسی چوک میں بیٹھ کے بیچا جا سکتا ہو تو آدمی کو اس سے عار نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اپنی ضرورت کا اظہار دوسروں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے کبھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی
اپنی ضروریات کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حتی الوسع انسان کو سوال سے بچنا چاہیے۔ اور سوال کی کب اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کا خرچہ پاس نہ ہو اور اس کے خاندان کے اور اس کے قریب کے چند آدمی یہ کہہ دیں کہ تیرے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ یہ دوسرے آدمیوں کا اس لیے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرے آدمی گواہی دیں، کہ بس اوقات انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے لیے سوال کرنے کی اجازت ہوگی، حالانکہ اس کے لیے راستہ ہوتا ہے، سوال کیے بغیر بھی کچھ مال حاصل کرنے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے بہت تھے، ایسے ہی آپ تربیت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس نے کہا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ گھر چکر لگا کے آؤ، جو کچھ گھر میں پڑا ہو وہ لے آؤ۔ وہ گیا اور ایک تو بچھانے والا نیچے ٹاٹ جو ہے کمبل بستر کے طور پہ بچھانے والا وہ لے آیا، اور دوسرا ایک پیالہ تھا وہ لے آیا، بس یہ گھر کا کل اثاثہ یہ تھا اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں لیں اور لے کے فرمایا کہ کون خریدے گا مجھ سے؟ ایک آدمی نے دونوں کی قیمت 1 درہم لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ کون دے گا بھائی؟ نیلامی شروع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیلامی فرمائی اس کی۔ تو ایک آدمی جو نا وہ 2 درہم دینے کے لیے تیار ہو گیا کہ 2 درہم میں 2 چیزیں میں لینے کے لیے تیار ہوں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دی، 2 درہم اسے لے لیے اور لے کے اس کو کہا 1 درہم کے بارے میں کہ اس سے تو راشن لے کے نا گھر ڈالو، اور دوسرا جو درہم ہے اس سے کلہاڑی خریدو۔ وہ کلہاڑی پوری تو نہ خرید سکا، تو کلہاڑی کے آگے جو لوہا لگا ہوتا تھا وہ مل گیا اس کو، اب دستہ ڈالنے والا رہ گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی لے کے اپنے ہاتھ سے دستہ اس کے اندر ڈالا، پوری کلہاڑی بن گئی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جنگل سے جا کے لکڑیاں کاٹو اور لا کے بیچو، اور فرمایا کہ 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا۔ کسی کام کے جو نتائج ہوتے ہیں نا وہ 1 دن میں نظر نہیں آیا کرتے، کچھ وقت لگا کرتا ہے نظر آنے میں، تو 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا تھا۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، آپ کی صحبت، آپ کے پاس بیٹھنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ ہمارا سب کو چھوڑ دو، بس اپنا کام کرو جا کے اور میرے سامنے نہ آنا۔ تو 15 دن کے بعد آیا، تو اتنے 15 دن میں وہ کیا لکڑیاں بیچتا بھی رہا، گھر کا خرچے بھی چلاتا رہا۔ تو 15 دن کے بعد آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے 10 درہم اس نے رکھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اتنے دنوں میں اپنے گھر کا خرچہ بھی چلایا ہے اور یہ 10 درہم جو ہیں یہ میرے بچ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو نے پہلے سوال کیا تھا نا، یہ جو سوال ہوتا ہے نا اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن منہ پہ بھدے نشان ہوں گے، یہ نشانات بنے گا۔ جو دنیا میں سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ نشانات ہوتے ہیں۔ تو یہ تیرے چہرے پہ نشانات قیامت کے دن بنتے، قیامت میں تو بنتے ہی ہیں، دنیا کے اندر بھی مانگنے والا جو ہوتا ہے نا اس کا چہرہ پہچانا جاتا ہے، بیکاری آدمی کا چہرہ پہچانا جاتا ہے، اس پہ ایک ذلت کے آثار ہوتے ہیں اس کے چہرے کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکل ترین حالات میں اس کے لیے ایک راستہ نکال کے دیا کہ نہیں تیرے لیے بھی راستہ ایک کمائی کرنے کا نکل سکتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی کمائی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کسی چیز سے ہار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر انہوں نے بکریاں ضرور چرائیں۔ بکری چرانے کا کام ہر نبی نے کیا ہے۔ اصل میں بکری ایسا جانور ہوتا ہے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو یہ ادھر بھاگ گئی ادھر کو بھاگ گئی، اور جنگل میں جب چرانے کے لیے لے جاتے ہیں بکری ادھر ادھر کو نکل جائے تو درندے بھیڑیے وغیرہ کھا سکتے ہیں اس کو، بکری ضائع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس بکری کو وہ روک کے رکھنے کے لیے زور سے ڈنڈا مارے تو ویسے مر جائے، تو زور سے مار بھی نہیں سکتے اور کھلا چھوڑ بھی نہیں سکتے، تو بہت صبر و تحمل کے ساتھ اس کو چلانا پڑتا ہے بکری کو۔ تو ہر نبی کو اس راستے سے گزارا ہے، جو بکریاں چرا دے گا
وہ تربیت جو ہے نا صبر و تحمل کے ساتھ تربیت کرنا جس کو کہتے ہیں نا، وہ بہت آسانی کے ساتھ کر لے گا وہ انسان۔ تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو اہل مکہ کے بکریاں میں چرایا کرتا تھا کبھی کبھی، جب ضرورت پڑ جائے تو انسان یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے نا، تو اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کوئی اور نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ بعض انبیاء علیہ السلام ایسے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور سیاست دونوں چیزیں دی تھی، نبوت اور اقتدار دونوں دیا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دیا تھا اور اقتدار بھی دیا تھا۔ اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی تھی اور ان کو اقتدار بھی دیا تھا، اور اقتدار بھی بہت زبردست تھا۔ اور آج بھی ہم داؤد کہتے ہیں اور یہودی اور عیسائی ڈیوڈ کہتے ہیں، تو آج بھی ان کے ہاں یہ عظمت کا بڑا نام ہے ڈیوڈ۔ لیکن داؤد علیہ السلام جو ہے وہ کام بھی لوہے کا کرتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں لوہا موم کر دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کو بھٹی میں گرم نہیں کرنا پڑتا تھا لوہا، وہ ہاتھ سے پکڑ کے جیسے چاہے کر لے، جہاں جیسے چاہے موڑ لے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہوئی تھی، تو بادشاہی بہت بڑی تھی، لیکن ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے۔ اب آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو عام طور پہ لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں یہ اپنی ہاتھ کی محنت سے کیوں نہیں کھا لیتے، یہ خود کمائیں اور کھائیں، یہ دوسروں کے چندے پہ کیوں انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں؟ تو دیکھیے جتنے بھی ملازمین ہیں نا وہ چندے پہ پڑ رہے ہیں۔ چندہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو لوگ آ کے احترام کے ساتھ ہمیں دیتے ہیں، ایک وہ ہے کہ تاجروں سے حکومت اپنی حکومت کے زور سے ان سے چھینتی ہے ٹیکس کے نام پہ، تو وہ چھینا ہوا پیسہ ہوتا ہے، یہ دوسرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے لیکن ہے عوام کا ہی ہوتا ہے، دونوں عوام کے ہی پیسے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی سے پہلے تجارت بھی کی ہے، بکریاں بھی چرائی ہیں، محنت کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تجارت میں بھی کامیاب تجارت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تجارتی اسفار کیے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمان والی جو جگہ ہے نا، عمان، اس طرف تک تشریف لے کے آئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ تو اور یہ پھر ہمارے علاقے کے قریب بن جاتی ہے یہ جگہ، بحرین والی جگہ، ادھر بھی یہ نبوت سے پہلے، لیکن نزول وحی کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں کی ہے۔ اور خلفائے راشدین بھی خود اپنی ان کی تجارت تھی، لیکن جب ان کو خلافت ملی ہے اس کے بعد پھر یہ تنخواہ لیتے تھے اور اپنی تجارت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفہ میں پڑھنے والے کچھ رہا کرتے تھے، 60 70 80 اتنی تعداد ہوتی تھی، اور اہل مدینہ جو ہیں وہ اپنی کھجوریں لا کے رکھ دیا کرتے تھے اور یہ اس میں سے کھا لیا کرتے تھے، مل گیا کھا لیا، نہ ملا تو نہ صحیح، تو وہ اسی سے گزارا کرتے ہوتے تھے، اور وہ اپنا کام ان کا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بھی ایک کام ہے، جیسے دنیا کے اور بڑے بڑے کام ہیں، اس میں انسان جو ہے وہ اپنی کمائی میں لگ جائے، تجارت کرنے لگ جائے، تو گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی، وہ کہے گی کہ ہماری ملازمت ایسی ہے کہ اگر آپ دکان پہ جا کے بیٹھنے لگ جائیں گے تو ہمارا کام صحیح نہیں ہوگا، اجازت نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے جس کے اندر علمی اور دینی کاموں کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو دین پہ لگائے، تو یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ کام کاج کرے گا تو پھر وہ دین کا کام زیادہ نہیں کر سکے گا، اور یہ دین باقی رہے گا بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اعزاء، ہمارے شاگردوں میں ایسے بھی ہیں جو خاندانی طور پہ تجارتی گھروں سے تعلق رکھتے تھے، اور عالم بننے کے بعد انہوں نے سبق بھی پڑھانا شروع کیا اور تجارت بھی ساتھ کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت باقی رہ گئی
اور جو دین کا کام کر رہے تھے وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ لے کے آتے تھے مال، کھانے کی چیز، اگر لانے والا کہتا کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ صفہ کو کھلا دیتے تھے۔ اور اگر کوئی آگے کہتا یہ ہدیہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے تھے اور صحابہ صفہ کو بھی کھلاتے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلباء کے لیے صدقے کو پسند فرمایا، اس لیے ہم بھی اپنے لیے صدقے کو پسند کرتے ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں تو ہم بھی صدقے کو پسند کر جو چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند فرمائی ہے تو ہم کیوں نہیں پسند کریں گے اس کو، اس لیے پسند کریں گے۔ اور جو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے نے صدقات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کہ مولوی تو صدقہ کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرپشن پہ لگا دیا، حرام کھانے پہ لگا دیا سب کو۔ تو اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو توبہ 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 حقیر سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آمد و خرچ۔ ایک حدیث اور ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الاقتصاد نصف المعیشہ، کہ خرچ میں درمیانہ روی یہ آدھی معیشت ہے۔ خرچ میں درمیانہ روی، انسان آدمی جو خرچ کرے نا وہ احتیاط کے ساتھ کرے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نہ بالکل کنجوسی کرے نہ زیادہ ہاتھ کو کھولے، درمیانہ طریقہ اختیار کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی آمدن تو یہی ہے۔ اب میری زندگی کا ایک حصہ گزرا ہے، اس زندگی میں بہت لوگ دیکھے ہیں، یہ تجربہ ہے۔ ہمارے بعض اساتذہ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنی تنخواہ کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے تھے، ہاتھ بند کر کے خرچ کرتے تھے، ضروری موقع پہ خرچ کرتے تھے، اور انہوں نے بچا بچا کے اپنے کاروبار بھی چلائے۔ اور اب آگے جو ہے ان کی اگلی نسل جو ہے وہ معاشی اعتبار سے خوشحال ہے۔ تو ان کی جو خوشحالی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس زندگی کے اہم ترین حصے میں، یہ کمائی جو ہے نا ہماری، یہ ہمارا معاشرت کا خون ہے، تو اس کی آمد و خرچ میں جو شریعت کی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔